رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار کا نہایت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس سال بھی قرآن کریم کے محضر میں حاضری دے سکے، اور ہم نے کوشش کی کہ قرآن کریم کی ایک اور سورہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ یقیناً بہت ساری ایسی کمیاں رہی ہیں، اور اس کے لیے میں آپ تمام جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہے ہیں ان سے عذرخواہی کرتا ہوں، اور آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ اگر بندے کی جانب سے کوئی بھی کوتاہی رہی ہو اور کوئی ایسی بات ہو کہ جو کسی بھی مرحلے میں آپ کو پسند نہ آئی ہو یا بری لگی ہو، البتہ بندے کی طرف سے ہرگز کوئی قصد جسارت نہیں رہا تھا، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور خاص طور پر ملتمس دعا ہوں کہ ما بقیہ جو رمضان المبارک میں اب جو آنے والے ایام ہیں اور شبہائے مبارکہ ہیں، اس میں اس حقیر بندے کے لیے بھی خصوصاً طلب مغفرت اور عاقبت بخیری کی، اور بندے کے والدین کی مغفرت کی ضرور دعا کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ مبارکہ کی تلاوت، ترجمے، اجمالی تفسیر کی طرف پڑھوں، چونکہ آج آخری درس بھی ہے اور آج یوم ولادت بھی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کروں، اور اپنی اور آپ سب کی جانب سے اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ قبول کریں اور نگاہ لطف میں ہمیں شامل حال رکھیں۔ عزیزان من، آیت اور سورت اپنی تقریباً اختتامی مراحل میں ہے۔ ایک مرتبہ صرف جو آخری مراحل گفتگو کے ہوئے ہیں میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ پروردگار نے مومنون کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو زمین و آسمان کی خلقات اور مختلف مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر انبیاء کا ذکر کیا۔ انبیاء کے ساتھ جو لوگوں نے سلوک کیا، ان کی قوموں نے جو ان کو جواب دیے، ان سب کو ذکر کرتے ہوئے پروردگار یہاں اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں مشرکین، ان کے حوالے سے گفتگو جو ہے اسے پیش کیا کہ مشرک کیا کرتے تھے، مشرکین کیا کہتے تھے، اور پھر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی فطرت سالمہ کی طرف متوجہ کریں، اگر یہ تدبر و تفکر کریں گے کائنات کے اندر تو یقیناً متوجہ ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے اکثر بہت سارے کہ جو اس حد تک گمراہی میں جا چکے ہیں، اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں جہالت و تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لاتے، اور یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، اور جب موت آئے گی تو پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار کاش تو ہمیں پلٹا دے، لیکن انہیں واپس نہیں پلٹایا جائے گا۔ برزخ اور برزخ کے اندر پھر عذاب، اور پھر فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا۔ جب قیامت کا مرحلہ ہوگا تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں واضح کر دی کہ پھر کوئی نسب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہر طرح کے تعلق سے لوگ جو ہے وہ بیگانہ ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی منزل ہوگی کہ جہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ کسی کو پکار سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ ایسے میں صرف مومنین جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے اعمال نیک کے وزن کم ہوں گے،
ہلکے ہوں گے وہی اپنے نفوس کے اوپر ظلم کرنے والے اور اپنے نفوس کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہاں پر جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی۔ پھر ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہماری آیات کو تمہارے اوپر تلاوت کیا گیا، پس تم ہی وہ لوگ تھے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالو، وہ جواب دیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، تو پھر وہ قیامت کے دن اعتراف کریں گے اس بات کا، اور اعتراف کرنے کے بعد کہیں گے کہ پروردگار ہماری بدبختی شقوتنا، شقی سعید کے مقابلے پر ہے۔ سعید مبارک کو کہتے ہیں، کامیاب کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر شقی بدبخت کو کہتے ہیں اور ناکام کو کہتے ہیں۔ اب یہ قیامت کے دن اعتراف کریں گے کہ جو دنیا میں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی ہے، دنیا میں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، دنیا میں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم لذتوں میں، ہم شہوات میں ہیں، اور اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے تھے، اب پتہ لگے گا کہ وہ سب کیا تھا؟ شقوت تھی، بدبختی تھی۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگار ہمارے اوپر ہماری بدبختی نے غلبہ کر دیا تھا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور ہم ہی تھے جو گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عودنا فإنا ظالمون، قیامت کا جب عذاب دیکھیں گے اور قیامت کے جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر پکار کے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، دنیا میں جھٹلاتے رہے لیکن قیامت میں پکار کے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، اے پروردگار تو ہمیں اس دوزخ سے، اس عذاب سے باہر نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر اس کے بعد ہم کفر کی طرف پلٹے، اس کے بعد ہم شرک کی طرف پلٹے، اس کے بعد اگر ہم انکار کی طرف پلٹے، اس کے بعد اگر ہم اپنی شقوت اور بدبختی کی طرف پلٹے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بات تحقیق ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، میرے خیال سے مطلب بہت کم مقامات ہیں کہ شاید اتنی شدت کے ساتھ کہیں پر پروردگار نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا گیا کہ جو ان لوگوں کو جو قیامت کے دن آگ میں ہوں گے اور تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار تو ہمیں نکال دے اس میں سے، ہمیں اس آگ سے بچا لے، تو عجیب مرحلہ ہے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہ جو مادہ ہے خسا، اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو بعض احادیث، بعض تفاسیر میں فرمایا گیا کہ کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اخسو، فعل امر ہے، کتے کو دھتکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس بات کا جو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ پروردگار کہے گا اخسو، یعنی کتوں کو جس طرح سے دھتکار، اب یہ دھتکارنے کا انداز یقیناً پستی اور ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو پستی اور ذلت کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ کر رہا ہے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ پست لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اب ان سے یہ پروردگار کے قہر، یہ پروردگار کے جباریت کا جو انداز ہے وہ ہے۔ بالآخر وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ اپنے گناہ کرنے والے، جو اس کا انکار کرنے والے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا ہے، گرچہ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کا حنانیت، اس کی منانیت، اس کا ودود ہونا، اس کا عطوف ہونا، اس کا مہربان ہونا، یہ سب غلبہ رکھتا ہے۔ اس کے باوجود جنہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ کے پر پہنچا دیا ہوگا کہ جہاں پر پروردگار کی رحمتیں واسعہ سے نکل چکے ہوں گے، یقیناً انسان کو ایک بہت بڑا مرحلہ چاہیے عزیزان، گناہ کا، شقوت کا، بدبختی کا، عذاب کا ایک بہت بڑا مرحلہ۔ اگر ہم بعض چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، یقین کیجئے کہ پروردگار کا احسان ہے، اور بہت احسان کیا ہوا اس نے کہ اس نے ہمیں محب اہل بیت گھرانوں میں پیدا کیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا ایک تعارف ہمیں کروایا ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے حضور میں لے کر آ رہا ہے۔ یہ آیات ہم پر بھی تلاوت ہو رہی ہیں عزیزان من، اور اسی طرح سے جس طرح سے ان سے پوچھا جائے گا، اگر ہم یہ آیات پڑھنے کے باوجود
اگر ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہیں تو خدا نخواستہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی ایسے سلوک ہوگا۔ لہذا ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں پروردگار، جب تیرا نبی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، تو پروردگار ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اگر ہمیں بچائے گا، تو ہمیں اگر پناہ دے گا تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم بچ سکیں۔ ہماری ایک لحظے کے لیے بار بار جو ائمہ دعاؤں میں یہ التجا کرتے ہیں پروردگار کہ طرفت عین ابدا، ایک لحظے کے لیے بھی، آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی، ابداً تو ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کر، اپنی جو تیرا ہم جو تیرے پر تکیہ کرتے ہیں اس سے ہمیں جدا نہ کر، ہمیں ہمارے حالات پر لا تکلنا علی انفسنا، ہمیں اپنے نفوس کے اوپر مت چھوڑ پروردگار، ایک لحظے کے لیے بھی۔ کیونکہ وہ ایک لحظہ بھی ہماری بدبختی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب یہ جو قیامت کے دن کہا جا رہا ہے اخسؤ، دھتکارا جا رہا ہے، اور میں نے عرض کیا کتنا سخت لفظ ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی 64 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون۔ یہ جو وہاں پر اخسؤ کہا جا رہا ہے، اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے 64 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، ہماری جانب سے تمہیں کوئی نصرت نہیں دی جائے گی۔ بالکل وہی الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا، اب اگر بعض احباب کو یاد ہوگا کہ جرآ کا معنی میں نے بتایا تھا کہ جرآ کا معنی جو کتے آواز نکالتے ہیں، جو وہ او کر کی آواز نکالتے ہیں، یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مترفیہم، یہ مترف تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام امکانات دیے ہوئے تھے، عیش و عشرت میں تھے، اب جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا کریں گے؟ یجأرون، یہ کتوں کی مانند آوازیں نکالیں گے، وہ کتا جو عذاب میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ ویسی آوازیں نکال رہے ہوں گے تو قیامت کے دن پروردگار کا ارشاد بھی کیا ہوگا؟ اخسؤ، کتوں کو دھتکارنے والے جیسی یہ آوازیں نکال رہے ہوں گے اسی انداز میں دھتکارے جائیں گے۔ پروردگار کی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید اس کے شایان شان اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن محبت کے مقابلے پہ نفرت کا اظہار ہے۔ جب پروردگار نے ان سے دشمنی، اور کس قدر کرتے ہیں دشمنی یہ پروردگار سے، مومنین کو اب کیا سلوک کرتے ہیں اس کا قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، جو اب آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ مومنین کو، جو لوگ حق کے راستے پر چلنے والے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی تضحیک کی جاتی ہے، ان کا مسخرہ کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ قیامت کے دن ان کو اسی طرح سے ذلیل کیا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان سے پہلے مرحلے میں کیا کہے گا؟ اخسؤ، کتوں کی طرح دھتکار جائے گا، فیہا، اسی کے اندر پڑے رہو تم، ولا تکلمونی، اور خبردار جو مجھ سے بات کی۔ دیکھیے کلام کرنا اللہ تعالیٰ سے، دعا اور پروردگار کو پکارنا ایک ایسی منزل ہے کہ جس کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ پر میرے حبیب اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب، میرے بارے میں کہ پوچھے تو کہ میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع، جب بھی پکارتا ہے میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کلام کرتا ہے پروردگار۔ لیکن جو لوگ دنیا میں بدبختی کے اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا میں تو پروردگار سے بات نہیں کرتے نا، نہ دعا کرتے ہیں، نہ پکارتے ہیں پروردگار کو۔ اگر مشرک ہیں تو جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے ان کو پکارتے ہیں، کافر ہیں تو انکار کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، اگر ملحد ہیں تو اصلا خدا سے بات کرنے کے اس میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ پروردگار سے دنیا میں کلام نہیں کرتے تو اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَا تُكَلِّمُونِ، خبردار مجھ سے بات کرو۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر انسان کے رحمان اور رحیم قسم کے والدین ہوں اور انہوں نے اس انسان کے ساتھ محبت کا سلوک اس کے ساتھ پیش آئے ہوں، اس کو
ہمیشہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہو، جائز خواہشات کو، اس کو ایک کمفرٹیبل ماحول دینے کی کوشش کی ہو، اس کی اچھی پرورش اور رشد کی کوشش کی ہو، تو محبت جو ایک قائم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جب ماں باپ کہتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو تو بچوں کے اوپر ایک سخت مرحلہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس محبت کرنے والے ماں باپ سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ دیر ناراض نہ رکھیں. یعنی والدین کی ناراضگی کتنی سخت ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن انسان سوچے. اور پھر اس مرحلے میں عزیزان من کہ جب قیامت کے دن پروردگار کی جہاں قدرت کا اظہار ہوگا، جہاں بہت ساری حقیقتوں پر سے پردہ اٹھ چکا ہوگا، وہاں پر اس حقیقت پر سے بھی پردہ ہٹ چکا ہوگا کہ پروردگار کتنا رحمان و کتنا رحیم ہے، کتنا حنان و کتنا منان ہے. اور جب اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، منانیت، حنانیت، اس کی تمام صفات جمالیہ کو انسان جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہا ہوگا یا مشاہدہ کر رہا ہوگا، اس رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھنے کے باوجود جب پروردگار کسی سے کہہ رہا ہوگا کہ لا تکلمونی، مجھ سے بات نہ کرو، میں کہوں گا پروردگار شاید قیامت کی آگ کی تپش اس قدر تکلیف دہ نہ ہو، شاید قیامت کے عذاب کی دیگر کیفیات اتنی تڑپا دینے والی نہ ہو، لیکن جو تیری رحمت کا مشاہدہ کر چکے ہوں، جو تیری ان صفات جمالیہ کا مشاہدہ کر چکے ہوں، جو تیری رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کا قیامت کے دن مشاہدہ کر چکے ہوں، آنکھوں پر سے پردے ہٹ چکے ہوں، تیری ان صفات جمالیہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب تم ان سے کہے گا لا تکلمونی، مجھ سے بات نہ کرو، تو پروردگار یہ عذاب یقیناً دیگر تمام عذابوں سے زیادہ سخت عذاب ہوگا کہ جب تو کسی کو اپنے آپ سے بات کرنے کی اجازت نہ دے، اپنے آپ کو پکارنے کی اجازت نہ دے. پروردگار یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آج یوم ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. پروردگار وہ ذات بابرکت کے جس کے ذریعے سے گلستان زہرا و علی، گلستان پیغمبر میں خوشی آئی ہے. آیت مباہلہ کے ذیل میں پیغمبر کا بڑا بیٹا زہرا اور علی کا حسن آیا، اور وہ جو خوشی اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں آئی ہے، پروردگار یا محسن بحق الحسن، پروردگار بحق امام حسن علیہ السلام ہمیں دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رکھنا، اپنے اوپر ایمان لانے والا، اپنے پیغمبر پر، قیامت پر. پروردگار بحق امام حسن مجتبیٰ ہمیں عمل صالح انجام دینے والے افراد میں شمار فرما. پروردگار اس ذات مقدس کے جس کی ولادت نے یقیناً اہل بیت کے آنگن کو نہ صرف منور کیا ہے بلکہ خوشیوں سے بھر دیا ہے. پروردگار وہ ذات بابرکت کے جس کی ولادت کے لیے تو 15 دن سے اپنی ضیافت کا دسترخوان لگائے ہوئے ہے، لوگوں کو دعوت میں بلا رہا ہے، اور جس کی ولادت کے 15 دن بعد تک تیری ضیافت کا سلسلہ عین قلب رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں جس کی ولادت کو تو نے واقع کر کے یہ فرمایا، یقیناً ہمیں متوجہ کیا ہے کہ کس قدر تیری ذات بابرکت اس کی ولادت سے خوش ہے. پروردگار تجھے اسی بابرکت ذات کا واسطہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عذاب سے، قبر کے اوپر اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، عاقبت پہ خیر فرمانا. اللہ تعالیٰ ان کو دھتکارنے کے بعد پھر ارشاد فرمائے گا انہ کان فریق من عبادی، یہ جو عذاب تمہیں ہو رہا ہے، یہ جو تمہارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا بھول گئے ہو تم؟
یہ جو انہو ہے یہ اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے ہے. یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کانا فریق من عبادی، جی ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا بھی تھا کہ جو یہ کہا کرتا تھا یقولون، یہ میرے بندے جو تھے کیا کہتے تھے؟ ربنا آمنا، پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، بس تو ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، پروردگار تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اے کاش امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، پروردگار قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکیں کہ جن کو تو قیامت کے دن یہ کہے کہ کانا فریق من عبادی یقولون، میرے کچھ بندے ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ربنا آمنا، پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف فرما، مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے، ہمارے عصیان سے درگزر فرما، ورحمنا، رحم فرما، انت خیر الرحیم. پروردگار کاش ہم ان لوگوں میں شمار ہو سکیں. وہ لوگ یہ پکارتے تھے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، کہ جب وہ لوگ مجھے پکارتے تھے اور یہ کہتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو تم کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مسخرہ کیا کرتے تھے تم ان کا. اور یہاں تک کہ تم نے مجھے بھی بھلا دیا تھا. انسوکم ذکری، اصلا میرے ذکر کو مجھے بالکل تم نے بھلا دیا تھا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ہی وہ لوگ تھے جو ان کا اوپر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا ٹھٹا کیا کرتے تھے. تم ہی لوگ تھے کہ جو ان میرے جو بندے تھے، میرے جو عباد تھے، ان کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. آج بھی بہت ساری دنیا ایسی یعنی ایک جہان ہے، آپ جا کر دیکھیں کس طریقے سے انقلاب اسلامی کے اور اس کے سپاہیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک دنیا جو آج بھی تشیع کا مذاق اڑاتی ہے، اس کا مضاحکہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جو اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تم ہی تھے نا وہ لوگ. اب تمہارے ساتھ وہی تضحیق میں سلوک ہو رہا ہے، اب تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے کہ جو تم مومنین کے ساتھ دنیا میں رکھا کرتے تھے. لہذا فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بتحقیق میں نے ان کو جزا دی ہے الیوم، آج کے دن، قیامت کے دن، بما صبروا، اس چیز کے بدلے میں کہ جو یہ صبر کیا کرتے تھے. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کا ٹھٹا کیا کرتے تھے، مسخرہ کیا کرتے تھے، اور یہ اس پر صبر کیا کرتے تھے. آج کے دن میں ان کی جزا دینے والا ہوں. انہم هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فوز عظیم اور فائز ہونے والے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ابتدائے دروس میں کہ فلاح اور فوز میں کیا فرق ہے. فلاح ایک شدید مرحلے کو طے کرنے کے بعد، چونکہ زمین کو پھاڑنے والی کیفیت جو ہے وہ فلاح کے مادے میں پائی جاتی ہے، تو وہ جو زمین کا سینہ چیرنے والی کیفیت ہے، یعنی ایک محنت اور مشقت کے بعد اور سختی کے بعد جو کامیابی حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک مرحلے کو کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے والے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے فوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو دنیا کا مرحلہ جو ہے اس کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے والے اور اس میں کامیاب رہنے والے یہ لوگ ہیں، یہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مرحلے کو کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ہے، اس مرحلے کو پورا کیا ہے. اور آج یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کفار سے بات کرے گا، ان سے کہے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے کتنے سال جو ہے وہ تم نے کتنا عرصہ جو ہے وہ تم نے گزارا ہے دنیا کے اندر. عدد کیا ہے، کتنے سالوں کی تعداد ہے جو تم نے دنیا کے اندر گزاری ہے، پوچھے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے. تو یہ جواب دیں گے کفار، کہیں گے قالو، یہ لوگ کہیں گے لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین،
کہیں گے پروردگار ایک دن یا شاید چند دن، اور پھر کہیں گے کہ پروردگار تو ان لوگوں سے پوچھ کے جو شمار کرنے والے ہیں، جو گننے والے ہیں، یعنی فرشتوں سے کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار تو فرشتوں سے معلوم کر کے جنہوں نے گنا ہے ہماری زندگی کو اور ان کے پاس ہمارا حساب کتاب ہے، تو ان سے سوال کر. لیکن ان کا اپنا خیال کیا ہے؟ لبثنا یومن او بعض یوم، ایک یا کچھ دن ہم نے جو ہے وہ گزارے ہیں. اب دیکھیے یہ جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایک یا چند دن گزارے ہیں، یہ دنیا کی اس حقیقت کے اوپر ناظر ہے بات. آپ کبھی بیٹھ کر کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اپنی گزشتہ زندگی کی طرف ایک نظر ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ دنیا کی زندگی کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ پوری، چاہے جتنی مشقت سے آپ نے زندگی گزاری ہو، چاہے آپ نے جتنی آسائش میں زندگی گزاری ہو، لیکن آج آپ بیٹھ کر جب اس کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بس کچھ ہی دنوں کی زندگی تھی. ایک فلیش ہے جو کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے. اس دنیا چونکہ اس کے اندر کیفیت نہیں ہے ابدیت کی، اس کے اندر جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسٹرینٹ ہے اس کی ساری کیفیت ایسی ہے، اس کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. اور پھر کیفیت کیا رہ جاتی ہے انسان کی گزرنے کے بعد؟ جیسے کہ وہ صرف ایک دن یا چند دن دنیا میں رہا ہو. قال، پھر ان سے یہ کہا جائے گا، پروردگار فرمائے گا اے لبثتم الا قلیلا، کہ تم جو اس کے اندر رہے ہو، دنیا کے اندر رہے ہو، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو یہ بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ہے جو تم نے گزارا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جاننے والے ہوتے، اگر تم واقعی متوجہ ہوتے تو تمہیں پتہ لگتا کہ دنیا کے اندر جو زندگی ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی تھی، بہت الا قلیلا. تم جو ٹھہرے ہو بہت ہی مدت کے لیے. مثلا آپ قیامت کی جو ابدی زندگی ہے، ابدی کا مطلب ہم یقیناً ابھی اس حالت میں اس کو درک نہیں کر سکتے، لیکن انسان تھوڑی سی دیر تصور کرے اور اس پر غور کرے کہ یہ جو پروردگار فرما رہا ہے کہ تم جو رہے ہو دنیا میں وہ بہت تھوڑی سی مدت کے لیے رہے ہو. کاش تم اس بات کا اندازہ لگا لیتے. ابدیت، میں نے عرض کیا کہ قیامت کی جو ابدیت ہے اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو ہم اس دنیا میں درک نہیں کر سکتے ابھی، لیکن انسان اپنی عقل سے کچھ تصورات کو جنریٹ کر سکتا ہے، اپنی عقل سے بعض چیزوں کو درک کر سکتا ہے. صرف اس بات کو درک کیا جائے، انسان ذرا سی دیر کے لیے غور کرے کہ قیامت کے اندر جو ابدیت کی کیفیت ہے، اس ابدیت کو، اب وہ جتنا بھی ہے ابدیت، ہم کیا کرتے ہیں 1 2 3 سے شروع کرتے ہیں اور آگے پھر انفینٹی لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن کم از کم ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس انفینٹی کے سامنے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اس انفینٹی میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کا ایک دن کا نا مقدار ہو 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. انسان 50,000 سال کو تصور کرتے ہوئے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چکرا جائے کہ کتنی مدت ہوگی. اس ابدیت کی کیفیت کو ہم درک نہیں کر سکتے. اب اس کے مقابلے پہ جو دنیا ہے، تم نے کتنا غرور کیا ہے، تم نے جو اپنے آپ کو عیش و عطرت میں ڈالا، کتنا کاش تم جان لیتے کہ دنیا کے اندر تمہارا جو ٹھہرنا تھا، جو تمہارا اس کے اندر سٹے تھا، وہ الا قلیلا، بس بہت ہی تھوڑا سا تھا. کاش یہ بات تم جانتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کیا کرتے تھے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سوچتے تھے کہ ہماری طرف نہیں پلٹو گے. واقعا انسان سوچے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے، ہم پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان ذرا سی اپنی عقل سلیم سے کام لے، عقل سالم کو تھوڑا سا بھی اگر استعمال کرے تو عقل سالم کا تقاضا ہے کہ وہ خود بخود خدا تک پہنچتا ہے. جہاں انسان دنیا میں اور آسمانوں میں اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزوں کے اندر، ان آیات کے اندر غور کرتا ہے، وہاں پر ایک آیت فی انفسہم بھی ہے
آیات انفس میں بھی غور کرے، اپنے اوپر غور کرے ذرا سا، اور یقین کیجئے کہ انسان اگر اپنے اوپر ذرا سا غور کرنے لگے تو متوجہ ہوگا اس بات کا کہ ہم بیکار خلق نہیں کیے گئے ہیں، ہم بلا وجہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ ہمیں بنایا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمیں سب سے بڑی بات عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے۔ یہ شعور، یہ ادراک مسلسل انسان کو متوجہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ تم بیکار خلق نہیں کیے گئے ہو۔ عجیب ہے، یعنی واقعاً انسان سوچے تو صحیح کہ کیا ہمیں عقل صرف دی گئی ہے اس لیے کہ ہم کھائیں پئیں اور دنیا سے چلے جائیں؟ اپنی پوری عقل اس چیز میں لگا دے کہ یہ کھانا ہم نے اچھی طرح سے بنا کر کیسے کھانا ہے، یعنی اس جگہ تو ہم زور لگا رہے ہیں مگر یہ نہیں غور کرے کہ کس نے ان کے اندر ذائقہ رکھا ہے۔ کپڑے کے پیچھے ہم اپنی عقل لگا رہے ہیں، بلڈنگوں کے اندر اپنی عقل لگا رہے ہیں، دنیا کو ساخت کرنے میں، بنانے میں عقل لگا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ میں مثلا گھر بلا وجہ نہیں بناتا، میں کھانا بلا وجہ نہیں بناتا، میں زندگی کا کام کوئی کام میں خود بلا وجہ نہیں کرتا، تو کیا میں خود بلا وجہ ہی دنیا میں آ گیا ہوں؟ عجیب ہے نا، انسان اپنے بارے میں سوچا، ہم کوئی کام بلا وجہ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی کیفیت ہم اس کے پیچھے تلاش کر لیتے ہیں، تو کیا ہم خود بغیر کسی وجہ کے تخلیق ہو گئے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم بیکار بنائے گئے ہو، اور شاید پروردگار کی اس خلقت کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ بیکار بنایا گیا ہے، اس کو کسی کو حساب کتاب نہیں دینا، لہذا یہ جو عذاب کی سختی ہے یہ اس توہین کے بدلے ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ، بزرگ عالی ہے وہ اللہ جو ملک بھی ہے، مالک بھی ہے، اور مالک برحق ہے، واقعاً وہ بہت بزرگوار ہے، وہ بہت عالی ہے۔ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، کوئی معبود نہیں ہے اس پروردگار کے سوا، اور وہی ہے جو کہ رب عرش کریم کا مالک ہے، رب ہے اسی کا، عرش کریم کا۔ یقیناً عرش کے حوالے سے ایک گفتگو کرتا میں، لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ہم اس کو بحث کو کھولیں کہ یہاں پہ عرش سے کیا مراد ہے، کرسی سے کیا مراد ہے، اور یہاں پر رب سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ کبھی خدا نے دوبارہ توفیق عنایت کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے اور یہ مطالب ذہن میں رہے تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ آخر سے ایک آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کسی نے بھی پکارا مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہً آخر، کسی دوسرے خدا کو، کہ یہ جو دوسرا خدا ہے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ پر پروردگار کا یعنی فصاحت اور بلاغت کی بھی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ فرمایا کہ لا برہان لہ بہ، یہ جو دوسرے خدا کو پکارنے والے ہیں ان کے پاس اس یعنی اللہ کے سوا کسی الہ کو پکارنے کا کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ہے ان کے پاس اس کے اوپر۔ یعنی واقعاً آپ غور کیجئے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جاتا ہے الہ سمجھ کر، اس بات کو پہ غور کیجئے گا کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ مسائل بعض اوقات پیش آتے ہیں، یا علی مدد کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پکارا جائے یا نہ جائے، اہل بیت کو پکارا جائے یا نہ جائے پکارا جائے۔ دیکھیے اس میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس سے کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا کہ ہر ایک کی اپنی ایک جورسڈکشن ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کو جیسے ہم ڈاکٹر کو اگر درد میں چیخ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈاکٹر آ کے میری مدد کرو، مجھے اس درد سے نجات دلاؤ، یقیناً ہم اس وقت یہ تو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ الہ ہے، یہ پروردگار کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے اس نظام میں سبب الاسباب میں اللہ تعالیٰ اس شخص نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ جانتا ہے کہ درد کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی خدا چاہے گا تو درد کنٹرول ہو جائے گا۔
یقیناً جب ہم اس کو پکار رہے ہوتے ہیں تو اس نیت سے اس کو، یعنی کہ خدا کے مقابلے پہ نہیں پکار، اب اس کی جو جورسڈکشن ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے مثلا آگ میں ہوں گے تو ہم فائر بریگیڈ کو پکار رہے ہیں اس کی اپنی خاص باؤنڈری کے ساتھ۔ اسی طرح سے اب مختلف مقامات کو سوچئے اور اس کے اعتبار سے مختلف جو ہر ایک کا دائرہ اختیار ہے وہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا۔ ادھر جو پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر نہیں پکارا جا رہا ہوتا کہ یہ اس کے مقابلے پر ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو ان کے اختیار کے دائرے میں پکارنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، تو جس طرح سے آپ ڈاکٹر کو پکار رہے ہیں اسی طرح سے اہل بیت کو پکار رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ جو بعض لوگ شرک کا احتمال دیتے ہیں ان کے ذہن اصل میں بہت ہی محدود ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت دنیا سے چلے گئے تو نعوذ باللہ من ذالک شاید محدود ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ یقیناً میں یہاں پر ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن جب شہیدوں کو زندہ کہتا ہے اور تاکید کے ساتھ کہتا ہے بل احیا زندہ ہیں، لیکن تم ان کا جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے یا تمہیں احساس نہیں ہے ان کی زندگی کا، عند ربہم یرزقون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بار بار تاکید کر کے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ زندہ ہے۔ تو جب وہ زندہ ہیں تو دیکھیے ان کی اپنی ایک خاص جو ہے وہ محیط ہے، ایک خاص ان کا ایریا ہے جس کے اندر وہ مدد کرو، تو ان کو ان کے سٹینڈرڈ پر جا کر جب آپ مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ یقیناً مدد کریں گے۔ ہر ایک کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ مثلا مجھے ڈاکٹر نے ہاں جہاں ڈاکٹر کی سرحد ختم ہوتی ہے اس سے آگے میں اس کو پکاروں گا جو کہ ڈاکٹر کے اوپر ہے۔ لہذا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاک شفا ہمارے ہاں شفا دیتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم خاص طور پر خاک شفا کی بات کرتے ہیں جو کہ دوا کے مرحلے سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی خاک شفا مطلب میں ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے، دوا کے ہوتے ہوئے، میرے پاس مجھے پتہ ہے کہ میں سر میں درد ہو رہا ہے اور یہ دوا مجھے جو ہے اس کا شفا دے سکتی ہے، لیکن میں اس کو رد کر کے وہاں جاؤں، تو عین ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ نے میری شفا دوا میں رکھی ہوگی تو خاک شفا میرے پر تاثیر نہیں کرے گی۔ لیکن جس چیز کے اندر اللہ نے، دیکھیں دوا کے اندر بھی اثر اللہ نے رکھا ہے۔ شرک کہاں پر ہوتا ہے، پرابلم کہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں اس دوا کو خدا کے مقابلے پر سمجھنے لگوں۔ لہذا یہاں پر بھی جو فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ الہ کو پکارے، یعنی کیا مقابلے پر اللہ کے، ہر وہ چیز کہ جس کو ہم پکارتے وقت اللہ کے مقابلے میں لے آئیں گے اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ مستقل طور پر میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا برہان لہ بہ، کوئی برہان نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، میں دیکھیں پیچھے بھی چونکہ ذکر کر چکا ہوں، اس سے میں تھوڑا سا ذرا تیزی سے پڑھوں گا۔ خدا ایک ایسی ذات کے جو لامتناہی ہے، انفائنائٹ ذات، اور جو انفینٹی رکھتی ہو ذات، اس کے لیے دوسرے کو تو تصور ہی کوئی نہیں۔ اب اگر آپ اس کے طول میں لے کر آتے، ایک چیز جو خود مخلوق ہو وہ خالق کے مقابلے پہ کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اس طریقے سے بھیجا ہے، ہماری بھی روح پہلے موجود تھی، پھر ہمیں پیدا کیا، اہل بیت کا بھی نور موجود تھا، ان کو بھی پیدا کیا، اور ان کو یہ پیدا کروا کر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میرے جیسے جاہلوں کے لیے یہ بات سمجھاتی ہے کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی کہ مخلوق ہے تو میں یہ سمجھنے لگوں کہ یہ میرے جیسی مخلوق ہیں، بس میں کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پیچھے آیات میں کئی جگہ پہ گزر گیا کہ جو کوئی بھی ان کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے وہ ان کے مقابلے پر اور اللہ کا دشمن ہے۔ بس یہ کیسے ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، یہ جو وحی کے ساتھ مرتبط ہیں، ان کی بزرگی، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات اور ان کو جو مقامات دیا ہم اس کو درک بھی نہیں کر سکتے، اور انہی اختیارات کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے پاس چونکہ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اور وہ معجزات اور وہ کرامات جو ان سے ظاہر ہوئے ہیں وہ ہمیں اس بات پر سمجھاتے ہیں، یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ اللہ کے اذن سے اپنے خاص ایریا کے اندر مدد کرنے والے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اب اللہ کے مقابلے پر جو کسی دوسرے الہ کو، دوسرے خدا کو پکارنے والا ہے، ایسا شخص کہ جس کے پاس اس چیز کا کوئی برہان بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ایسے شخص کا حساب، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ پروردگار کے پاس ہے۔ پروردگار اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، پروردگار اس کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا۔ إِنَّهُ بتحقیق لا يفلح الکافرون، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابر میں کسی اور الہ کا تصور کرنے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ اب اس ایسے لوگ کے جو اللہ کے مقابلے پر، دیکھیں میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یہاں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور وقت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے،
کہ یہ جو اللہ کے مقابلے پر ہے، ایک مرتبہ میں کسی کو اللہ کے مقابلے پر بناتا ہوں تو میرا بنایا ہوا بھی اللہ کے مقابلے پر آ جائے گا۔ جس کو اللہ نے کسی کام کے لیے منتخب کر دیا ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھتے ہوئے پکارنا، یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے۔ بالکل میں نے جس طرح سے مثالیں دی ہیں، لیکن اب میں کسی کو لاؤں اور کسی کو ایسا مقام دوں تو میں خود گویا اپنے آپ کو پروردگار کے مقابلے پر لا رہا ہوں کہ جیسے اللہ بنا سکتا ہے میں بھی بنا سکتا ہوں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کو جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، ان کو ان کے اختیار اور ان کی کیفیت اور ان کے درجات کے اعتبار سے اور اس حیثیت کے ساتھ پکارنا یہ شرک نہیں ہے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بالکل قد افلح المؤمنون سے گفتگو کا اس نے آغاز کیا اور اختتام پہ فرماتا ہے انہ لا یفلح الکافرون، یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ ہرگز بھی فلاح پانے والے نہیں۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے کچھ عرصے کی ان کی جو ہے وہ عشرت کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے، تاکہ پروردگار ان کے اوپر سے اپنی حجت کو تمام کرے، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا بزودی انشاءاللہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے نزدیک پاتے ہیں۔ انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے کہ وہ آ کر ان کی بساط کو پلٹیں گے اور انشاءاللہ کلمہ حق ہو کے ہی العلیٰ اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ مزید ان کے اوپر غلبہ عطا کریں گے۔ وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ مومنون کا اختتام ان جملوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پروردگار اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ رب اغفر، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، ورحم، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کہ بار الہ تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آخری جملہ جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے لیکن دوبارہ خاص طور پر اپنے پیغمبر سے جو کہہ رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ استغفار کے مرحلوں میں ہیں، رحم کو طلب کرنے کے مرحلوں میں ہے، یہ جو استغفار اور رحم ہے یہ گویا جتنی کثرت سے ہوگا اتنا ہمارا ارتباط پروردگار سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اسی اتصال کی ضرورت ہے، اسی اتصال کی کیفیت کی ضرورت ہے۔ میں اگر اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی محتاجی اور اپنی کمزوری اور اپنے نقص کی طرف اگر متوجہ ہوں تو عزیزان من میں ہر اس مرحلے میں خدا سے رحم کی اپیل کروں گا، میں ہر مرحلے میں خدا سے مغفرت کی اپیل کروں گا۔ میں ایسا مخلوق ہوں کہ جو کسی بھی مرحلے پر خطا کر سکتا ہے، جو کسی بھی مرحلے پر بھٹک سکتا ہے۔ دشمن چاروں طرف موجود ہیں، شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس کے لشکر نے آج، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ آج اس کے لشکر نے میڈیا کے ذریعے سے اور کمپیوٹر سائنسز کے جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر نفوذ کیا ہے، ہماری تنہائیوں کے اندر نفوذ کیا ہے، اور اس قدر نفوذ کیا ہے کہ اگر ہم بھٹکنا چاہیں اور اگر ہم غفلت میں کی طرف جانا چاہیں تو لحظہ بھر کی غفلت ہمیں ایک بڑی طویل غفلت میں لے جا سکتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ انسان آج اگر ہم صرف یہ غور کرنا چاہیں اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیں اور اس پہ سوچیں کہ ہم کتنی دیر ٹی وی دیکھتے ہیں، کتنی دیر خدا کو پکارتے ہیں، کتنی دیر موبائل میں ہوتے ہیں، کتنی دیر خدا کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان چیزوں کا پازیٹیو استعمال، ان چیزوں کا ایسا استعمال کہ جو دین میں ہماری مدد کرے، خدا کی طرف لے جانے میں ہماری مدد کرے، بہترین ہے۔ تمام علوم، تمام ٹیکنالوجیز، ہر ایک کا جو مقصد ہے وہ پروردگار کی طرف لے جانا ہے، لیکن اگر ہمیں ان کا اس طرح سے استعمال آتا ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ پروردگار اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ شیطان کے وسوسوں کے مقابلے پر میری پناہ مانگیں، آپ ان کے حضوری اور حاضر ہونے کے مقابلے پر میری پناہ مانگیں، اور پھر آخر اختتام بالکل سورہ مومنون کا کہ پروردگار کہہ رہے ہیں حبیب استغفار کرو، پروردگار سے مغفرت کو طلب کرو، رحم کی اپیل کرو کہ وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہم پروردگار کے حضور میں نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم قرآن کریم کی محضر میں حاضر ہو کر قرآن کریم سے کچھ استفادہ کر سکے۔ ہم نے کوشش کی ہے
لیکن اس کوشش کو ثمر آور کرنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ ہم نے صرف اجمالی طور پر کچھ آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان تمام کوششوں کا کتنا اثر ہمارے قلوب پر ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کو اثر عطا کرنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، متوجہ کیا تھا، اور آخر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ آج کا جو دن ہے، پروردگار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں اس قابل بنا کہ جو کچھ ہم نے قرآن سے پڑھا اور قرآن کے محضر میں رہے اس کو عملی شکل دے سکیں، قرآن پر عمل کر سکیں، قرآن کو اپنا ہادی دنیا میں بنا سکیں، قیامت کے دن قرآن کے ساتھ محشور ہوں، قرآن قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو، اور دنیا میں اور آخرت میں ہمیں قرآن کے ساتھ رکھ۔ پروردگار اس دعا کے ساتھ اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں برکات سے بہترین طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عزیزان من، یہ سلسلہ قرآن کا یہاں ختم نہ ہو، بلکہ آپ اپنی بساط میں جتنا قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس سورہ مبارکہ مومنون کی جو آپ نے تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کے جو مطالب آپ کے ذہن میں رہے ہیں، اگر آپ بار بار اس کا تکرار کریں گے تو وہ مطالب یقیناً آپ کے ذہن میں تر و تازہ بھی رہیں گے اور تثبیت بھی ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ اس قرآن کی جتنی بھی ہم خدمت میں رہے، اگر کوئی ایک مقام ایسا رہا ہو کہ جو باعث قبولیت دعا ہو، اور آج خصوصاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن انہی کے صدقے سے دعا کرتے ہیں، بار الہ دنیا کو حضرت کی فرزند کے نور سے منور فرما، ظہور کے نور سے منور فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ یہ آخری رمضان کی جو ساعت، یہ آخری رمضان ہو جو امام کے بغیر ہے، آئندہ رمضان ہم امام کے محضر میں ہوں اور امام کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں سے استفادہ کر سکیں۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن میں، بحرین میں، نائجیریا میں جو مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین میں انمر و بالخصوص کشمیر کے مومنین کو بار الہ نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔